حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب 21 ماہ رمضان کو اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کر رہے تھے، میرے پیارے بیٹے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، متقی بن کر رہنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا، اگر دنیا میں کوئی چیز مل جائے تو اس پر خوش مت ہونا۔ میرے بیٹے خیال رکھنا، مظلوم کے حمایتی بنے رہنا، ظالم کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کے درمیان صلح قائم کرنا۔ کیا جو جناب علی سے محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں، کیا یہ آخری جو وصیتیں تھی جناب علی علیہ السلام کی، کیا کسی ایک پر ہم نے عمل کیا، یا صرف ہم کہتے رہے کہ ہم علی کے حبدار ہیں، علی سے صرف محبت کرتے ہیں، علی کی کوئی بات مانتے نہیں ہیں، کرتے اپنی مرضی ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، لیکن علی کو ماننے والے حبدار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو علی کی بات نہ مانے، زبان سے کہتا رہے کہ میں علی کا حبدار ہوں۔ علی کو سچا حبدار چاہیے، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھی ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے ہاتھ پاؤں زبان آنکھ سے لوگ محفوظ ہوں، جو غاصب نہ ہو، جو ڈکیٹ اور چور نہ ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، جس طرح جناب علی نے فرمایا اس طرح زندگی گزارتا ہو، ایسا ہوتا ہے علی کا حبدار۔ نام لیوا علی کا حبدار نہیں ہوتا، صرف نام لیتا ہے، کردار اس کا یزیدی نام کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، شیعہ بھی ہوں، علی کا ماننے والا بھی ہوں، ایسا نہ۔ دین معاشر کا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو تو دین معاشر میں جناب علی کہیں کہ میں نے اس مومن کو ملنا ہے جو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا، علی ڈھونڈ رہے ہوں آپ کو ملنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علی کو ملنے جائیں، علی اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیں، کھولیں اپنا گریبان، جھانکیں اس کے اندر اور دیکھیں کہ کردار میرا کیسا ہے، کیا جس طرح جناب علی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس طرح گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا۔ اگر اس طرح زندگی گزار رہے ہو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہے۔